الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، اور انسان غور نہیں کرتا، ورنہ انسان اللہ کا ناشکرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اتنے احسانات فرمائے کہ انسان کا اپنا وجود یہ اللہ کا احسان کا مظہر ہے۔ اس وجود کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا مشکل ہے، اور ہر نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر انسان صرف اپنی آنکھ پہ غور کرے تو یہ اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی تخلیق کا عظیم الشان شاہکار ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس آنکھ کی تحقیق کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور میڈیکل سائنس کے اندر جو تحقیقات کی گئی ہیں، لوگوں کی پوری زندگیاں لگ گئی ہیں، اور اس شاہکار کی حقیقت تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی کہ یہی آنکھ ہے۔ یہ آنکھ بیک وقت کالا بھی بتا رہی ہے، گورا بھی بتا رہی ہے، گندمی بھی بتا رہی ہے، سبز بھی بتا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو بے شمار تخلیق اور تخلیق کے شاہکار ہیں، ان شاہکار کو دیکھ رہی ہے۔ حتیٰ کہ اس آنکھ کی صلاحیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ آنکھ انسان کے چہرے کو دیکھ کر شناخت کر لیتی ہے کہ کون میرا ہمدرد ہے اور کون میرا بدخواہ ہے۔ یہ ایک آنکھ کی نعمت ہے۔ پھر اس آنکھ سے نیچے آ جائیے تو ناک، اس ناک کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ میڈیکل سائنس کے اندر مستقل فیکلٹیز ہیں۔ آنکھ کی فیکلٹی الگ ہے، کان کی فیکلٹی الگ ہے، ناک کی فیکلٹی الگ ہے، حلق کی فیکلٹی الگ ہے، دانتوں کی فیکلٹی الگ ہے، جگر کی فیکلٹی الگ ہے، پھیپھڑوں کی فیکلٹی الگ ہے، دل کی فیکلٹی الگ ہے، گردوں کی فیکلٹی الگ ہے، ہڈیوں کی فیکلٹی الگ ہے، رگوں کی فیکلٹی الگ ہے۔ تو انسان بے اختیار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ یہ انسان کا وجود ہے۔ پھر اس انسانی وجود کی پیدائش سے لے کر انسان کی آخری عمر تک اس انسان پر جو ادوار گزرتے ہیں، جو حالات گزرتے ہیں، وہ حالات خود ایک عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ پھر انسان کی نفسیات، اس نفسیات کے اوپر
جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو تحقیقات ہو چکی ہیں، وہ فیکلٹی الگ، انسان کے احساسات، انسان کے جذبات، وہ فیکلٹی الگ ہے۔ پھر آج دنیا سائنس کے بام عروج پہ پہنچ چکی ہے، لیکن کوئی دنیا اتنا بڑا پریشر پمپ نہیں بنا سکی ہے، ایسی مشین نہیں بنا سکی ہے کہ انسان کی جو رگیں ہیں اس پورے کائنات کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر 7 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا دل رکھا ہے جو ہر لحظہ، ہر لمحے سب کو سپلائی دے رہا ہے۔ یہ خود ایک نعمت ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے وجود کے اندر ہیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے اس انسان کی تخلیق سے پہلے اس انسان کی ناز برداری کے لیے پیدا کی، وہ نعمتیں خود ایک جہاں ہیں، وہ پوری ایک جہاں ہے۔ زمین کو لے لیجئے، آسمان کو لے لیجئے، سورج کو لے لیجئے، ستاروں کو لے لیجئے، سیاروں کو لے لیجئے، چاند کو لے لیجئے، زمین کی معدنیات کو لے لیجئے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ پھر ان ساری نعمتوں کے اندر سب سے عظیم نعمت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ایمان ملا ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ گو کہ مادی نگاہوں کے نتیجے کے اندر ہم کو اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ جس کے نتیجے میں ایک آدمی کو گاڑی مل جائے تو وہ تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی کو کلمے کی حقیقت مل جائے تو وہ اتنا خوش نہیں ہو پاتا۔ ایک آدمی کو ہوائی جہاز مل جائے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر عشق رسول مل جائے تو شاید وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، ان بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے میں جو ایمان ملا ہے، وہ ایمان اگر محفوظ ہو جائے، وہ ایمان ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ضامن بن جائے، اور ایک دھرتی کے اوپر اس ایمان کا نظام رائج ہو جائے، تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک حکم اگر زمین پہ نافذ ہو جائے تو 40 دن کی موسلادھار زرخیز والی بارش سے زیادہ بہتر۔ اور بار بار یہ شعر میرے زبان پہ آ رہا ہے، میں سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ اس شعر کو کہاں فٹ کروں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ دیکھیے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا علم اٹھایا ایک شخص نے جس کا نام ہے فضل الرحمن، اور اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا عظیم الشان کام ان کے والد سے کروایا، حضرت بنوری سے کروایا، پھر اس عظیم الشان کام کی تکمیل اللہ رب العالمین نے مولانا فضل الرحمن صاحب سے کروائی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ اور پھر آپ پچھلے مہینے کی پوری رودات سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ بھی ان کے دروازے پہ انتظار کر رہے تھے، اور اس کے صدقے کے اندر اللہ رب العالمین نے، میں یہاں پر وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں جو شیخ الاسلام نے دہرائے ہیں۔ شیخ الاسلام کون ہے؟ یہ بانی پاکستان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ خانوادہ عثمانی کے ایک فرد فرید ہیں، اور سارے عالم کے اندر مسلمہ ایک محقق کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایک مفکر کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فضل الرحمان میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں کہ 75 سال میرے والد صاحب یہاں پر 50 سال دعائیں کرتے چلے گئے. حضرت بنوری رحمت اللہ دعائیں کرتے چلے گئے کہ اے اللہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ فرما دی, اور اللہ رب العالمین نے اسلامی نظام کے لیے راہ ہموار کر دی. آپ یہ سوچئے کہ مدارس جو محافظ دین ہیں, جس میں سے محدثین پیدا ہوتے ہیں, جس میں سے محققین پیدا ہوتے ہیں, جس میں سے متکلمین پیدا ہوتے ہیں, جس میں سے فقہاء پیدا ہوتے ہیں, جس میں سے مفتیان اکرام پیدا ہوتے ہیں, جس میں سے قاری القرآن پیدا ہوتے ہیں, ان مدارس کا تحفظ یہ انتہائی حساس معاملہ تھا. اللہ رب العالمین نے یہ کام بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کی. پھر اللہ رب العالمین نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو 75 سال سے تیار بلکہ 52 سال سے تیار ہو رہی تھی اور وہ تکمیل کے مراحل پہ داخل ہو گئی تھی, ان اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات تھی, اس سفارشات کو آئین میں ایک مقام دلانے کا موقع عطا کر دیا. پھر شرعی عدالت کو ایک اہمیت کا مقام دلوا دیا. پھر شرعی عدالت کا جو جج ہے اس کو چیف جسٹس کا مقام دلوا دیا. یہ معمولی کامیاب یہ نہیں ہے. اور میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنے آنکھ سے عصبیت کا چشمہ نکال کر صرف اللہ اور رسول کی محبت کے اندر اس شخص کے اوپر جس شخص کے اوپر تمام محدثین, تمام فقہاء, تمام اولیاء, تمام شیخ الاسلام سب کا اتفاق ہے, اس کے لیے کم سے کم دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے منزل مزید آسان کرے, اس کے راہ ہموار کرے, اللہ اس کا حامی و ناصر ہو, اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب مدث اللہ العالی کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو کام بھی ہوتا ہے رحمان کے فضل سے ہوتا ہے, اور اللہ نے یہ کام فضل الرحمان سے لیا. تو میرے عزیزوں, میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو ایک دفعہ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مبارک ساعتیں ہمیں اپنی زندگی میں عطا کی جن ساعتوں کے لیے صدیاں گزر گئی, لوگ دعائیں کر کر کے اولیاء اللہ چلے گئے اور ان کو یہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے یہ ہم کو دیکھنا نصیب فرما دیا. اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ یہ کہہ دیں بارک اللہ فی عمرہ اور جزاک اللہ خیرن. میرے عزیزوں, اپنے اکابرین کی ناقدری نہ کرو. تم اسلامی ممالک کے اندر جاؤ, تمام اسلامی ممالک کے اندر جاؤ, جا کے دیکھو جہاں پر یہ مدارس نہیں ہیں, جہاں پر اس طریقے سے علماء تیار نہیں ہو رہے, وہاں پر دین خال خال نظر آتا ہے. حتیٰ کہ وہاں پر علماء پگڑی پہننا تو کجا, داڑھی رکھنا بھی مشکل ہے اسلامی ممالک. اور تیسری بات جو عرض کرنی ہے, یہ عظیم سلطنت اس کو حقیر نہ سمجھو. اللہ رب العالمین نے پاکستان ہم کو بطور تحفے کے عطا کیا ہے. پاکستان سے محبت کرو, پاکستان کی قدر کرو, یہ اللہ کا تحفہ ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے میں اس کو ترقی دیتا جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے اس پاکستان کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں, ظاہری نعمتیں, باطنی نعمتیں, جغرافیائی نعمتیں, معاشرتی نعمتیں اور انسانی ایک تعداد کی نعمت, وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن نعمتوں کو دنیا اس وقت ترس رہی ہے. یورپ اپنی تعمیرات کی بلندیوں پہ پہنچ گیا, لیکن یورپ کے پاس 4 موسم نہیں ہے.
آپ کے ملک کو اللہ رب العالمین نے 4 موسم دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو جغرافیائی اعتبار سے اتنی اہمیت عطا کی ہے، چاہے سمندری راستوں کے اعتبار سے اہمیت ہو، چاہے زمینی راستوں سے اہمیت ہو، چاہے ہوائی راستوں کی اہمیت ہو، اللہ رب العالمین نے ایسا خطہ مبارک آپ کو عطا کیا. اپنی آنکھوں سے عصبیت کے پردے چاک کر دو اور اپنے ملک کے اندر ملک سے وفا کرنے والے افراد بنو، اپنے ملک کے لیے دعا کرنے والے افراد بنو. اور یاد رکھو، اگر خاندان کا کوئی فرد بگڑ جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ خاندان کو گالیاں دی جاتی ہیں. اگر پاکستان کے اندر کچھ خرابیاں ہیں تو بحیثیت انسان خرابیاں ہیں، بحیثیت ملک خرابیاں نہیں ہیں. اور سب سے بڑی نعمت کہ آپ ممبروں سے اسلام کی تعلیمات ببانگ دہل بیان کر سکتے ہیں، کوئی مائی کلال آپ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آپ یہ سوچئے چوڑے چمار جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ بھی صرف ڈالر کمانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہوش میں آؤ، اپنے گھر کو نہ اجاڑو. یاد رکھو، اس ملک کو اللہ نے بنایا ہے. اس ملک کے لیے اولیاء اللہ نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کی ہیں. آپ کو میں یہ بات تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ والدہ اس ملک کے لیے دعا کرتے ہوئے سجدے میں پڑے پڑے کئی دفعہ بے ہوش ہو جاتی تھی. اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی سربلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے، اس ملک کے امن و امان کے لیے دعا کرتے ہوئے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر دنیا کے اندر اس ملک نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کو اگر گنا جائے تو 1-2 صفحے کے اندر نہیں آئیں گی. بے شک اس میں خود غرض لوگ ہیں، بے شک اس میں مفاد پرست لوگ ہیں، بے شک اس کے اندر سازشی لوگ ہیں. یاد رکھو کہ مدینے کی ریاست کے اندر بھی یہود و نصارہ سازشیں کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور آج مدینے کی ریاست کے بعد کوئی ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوئی تو اس کا نام ہے پاکستان. اس ملک کی قدر کرو اور اس ملک کے اندر یہ نہ سمجھو کہ سازشیں نہیں ہو رہی ہیں. دنیا کی بے شمار طاقتور ایجنسیاں اس ملک کو اندرونی انتشار اور خلفشار سے تباہ کرنا چاہتی ہیں اور اس ملک کے اندر رہنے والوں کی محرومیوں کو اجاگر کر کے ان کو استعمال کرنا چاہتی ہیں. خدا کے واسطے استعمال نہ ہو. اپنے اکابرین کو دیکھو، اس تحمل کو دیکھو، اس برداشت کو دیکھو. اس پیرانہ سالی کے اندر 72 سال حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مقدس اللہ العالی کی عمر ہے. 72 سال کے اندر انہیں نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا. اور وہ لوگ جو مولانا کو ڈیزل کہہ رہے تھے، جو مولانا کو گالیاں دے رہے تھے، ان کو فراق دلی سے اپنے کلیجے سے لگایا اور ان کو سمجھایا کہ یہ راستہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ راستہ قوم کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ اکابرین ہیں، یہ علماء دیوبند کے وہ شہزادے ہیں جو اکابرین کی صفات کی غمازی کر رہے ہیں. اپنے جگرے کو وسیع کرو، اپنے جگرے کو وسیع کرو، اپنے اندر وسعت قلبی پیدا کرو، اپنے اندر حمیت ایمانی پیدا کرو، اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو، اپنے اندر سے خود غرضی کو نکال کر اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے ملت کی مفاد کے لیے کام کرو. تو میرے عزیزوں، آج کہنے کو بہت کچھ ہے اور جذبات کے دھارے میں اگر بہہ گیا تو رکنا مشکل ہے. تو اس لیے میں بس اس مختصر کو آپ طویل سمجھیے، ان اشاروں کو آپ تفصیل سمجھیے
اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس عرض کو آپ قبول کیجئے اور آپ لوگوں کے پروپیگنڈے میں بتائیے. یاد رکھیے ایک وار لڑی جاتی تھی پہلے میدانوں کے اندر، اب وار لڑی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اس کے اوپر لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر پیڈ امپلائی مقرر ہیں، اور باقاعدہ 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے آپ کے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے. آپ کے ملک کے اندر جو محرومیاں ہیں ان محرومیوں کو اجاگر کر کے مختلف قوموں کو مختلف قوموں سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف مسلکوں کو مختلف مسلکوں سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ بیدار رہیے، بیدار مغز رہیے، ہوشیار رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتم فی رباط دائم، تم جو ہے ایک دائمی سرحد کے اوپر کھڑے ہوئے ہو. یہ مدینے والوں کے لیے کہا تھا. تو میں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے استعارہ لے کے پاکستانیوں سے کہتا ہوں انتم فی رباط دائم، تم ایک سرحد کے اوپر ہر وقت موجود ہو. اور یہ جنگ گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے، خاندانوں کے اندر داخل ہو چکی ہے، تعلیم گاہوں میں داخل ہو چکی ہے، درس گاہوں میں داخل ہو چکی ہے، اور پروپیگنڈے کی مشینری کے اندر باقاعدہ میڈیا بک چکا ہے اور میڈیا استعمال ہو رہا ہے بھرپور طریقے سے. ہوش میں آئیے اور اس فکر کو عام کیجئے، اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے مت اجاڑیے. آپ یاد رکھیے ان لوگوں سے معلوم کیجئے جو غلامی میں رہتے ہیں، جن کو اگرچہ کارڈ مل گیا ہے، گرین کارڈ مل گیا ہے، لیکن وہ تیسرے درجے کے شہری ہیں. آپ آزاد شہری ہیں، آپ خود مختار شہری ہیں. یقیناً یہاں کمزوریاں ہیں، یقیناً یہاں پر بے انصافیاں ہیں، لیکن اس کا قصور ملک کا نہیں ہے، ملک کے باسیوں کا ہے. اور اللہ جب اسلام کی ہوائیں چلائیں گے اور اللہ رب العالمین اسلام کی ثمرات اور نعمتیں عطا کریں گے، تو پھر میں یہ کہتے ہوئے نہیں عار محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسے گی. اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک خود مختار اور ایک اعلیٰ مملکت کے طور پہ دنیا میں سامنے آئیں گے انشاءاللہ. نا امید نہ ہوئیے، اب اپنے ملک کو چھوڑ کے مت جائیے، اپنے ملک کی قدر کیجئے، اپنے ملک کی تعمیر کیجئے، اپنے ملک سے محبت کیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر دنیا کے اندر آپ کو مختلف محکموں میں ملازمتیں ملی ہیں، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ اسی دھرتی سے حاصل کی تھی، اسی دھرتی کی مٹی کو کھا کر آپ جوان ہوئے. اس ملک سے محبت کیجئے. اور یہ جو سننے میں آ رہا ہے 7 لاکھ لوگ چلے گئے، 8 لاکھ چلے گئے، 4 لاکھ چلے گئے، بے شک جا رہے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہے وہ اپنے ملک کو تعمیر کریں، اور جہاں تک جس کا جو کردار بن پڑتا ہے وہ کردار ادا کریں، اور پھر اپنے بزرگوں پر اعتماد کریں. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ العالی کسی پر اعتماد کریں، اور اکابرین اولیاء اللہ کسی پر اعتماد کریں، تو یاد رکھیے میں ایک طالب علم، میں اپنی آخرت کو تباہ نہیں کروں گا، اپنے ایمان کو تباہ نہیں کروں گا. یہ بچہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا تو کیا 72 سال کی عمر میں مولانا بک جائیں گے؟ مولانا بے وفائی کریں گے؟ مولانا اپنی آخرت کو تباہ کریں گے؟ جماعتوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بے شمار جماعتوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کمزوریوں کی بنیاد پر حقائق کا انکار کر دیں، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈے سے متاثر ہونا ہے. علماء نے ہر زمانے میں کردار ادا کیا ہے. 73 کے آئین کے اندر علماء کا بہت بڑا کردار ہے، اور 26ویں ترمیم کے اندر علماء کا بہت، بلکہ علماء کا 100% کردار ہے. تو علماء، لوگ پوچھتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء نے جو اپنی ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی، کیا وہ محدث پیدا نہیں کر رہے؟ کیا وہ فقہا پیدا نہیں کر رہے؟ کیا وہ اسلامی نظریاتی سندوں کی حفاظت نہیں کر رہے؟ مجھے بتاؤ کتنے علماء کی، صرف ہمارے جامعہ کے کتنے محدثین کی لاشیں اسلامی نظریات کے خاطر دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئی؟
تو یہ پروپیگنڈے سے متاثر مت ہو، اپنے علماء سے بدگمان مت ہو. اور طلبہ، معصوم بچے، اگر آپ کے بچے کھیل سکتے ہیں تو طلبہ ان کے پاس نہ گراؤنڈ ہے نہ میدان ہے، اگر کہیں پر وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے بد تہذیب ہیں. آپ کے بچے بہت تہذیبی یافتہ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں پسار کے، اب باپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے، ہم کو احساس نہیں ہے، لیکن علماء کے آنکھ کا بال بھی نظر آتا ہے اور اپنی شہتیر بھی نظر نہیں آتی. تو میرے عزیزوں، آج میں صرف انہی باتوں میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور اس بات سے بھی نا امید مت ہو کہ علماء کا وجود بیکار ہے. علماء ہوش مند ہیں، تدبر رکھتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں، دانائی رکھتے ہیں. ہر چیز کے اندر تدریجن ہوتا ہے، سیاست کے اندر تجریدی معاملات ہوتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے، اس کا پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، تمام مراحل سے گزرتے ہیں. تو مختلف قلم کار نہیں کہوں گا، میں قلم فروش کروں گا کہ وہ ایسی ایسی تحریریں لکھ کے عوام کا دماغ خراب کرتے ہیں کہ فلاں بک گیا، فلاں کو خرید لیا، فلاں کے بیٹے کو گورنرشپ مل گئی، اس لیے انہوں نے یہ کیا. مجھے بتاؤ، کیا شرعی عدالت کا قائم ہو جانا اور شرعی عدالت کے ایک جج کو چیف جسٹس کا درجہ مل جانا یہ کم کامیابی ہے؟ شرعی فیصلے جو 10 سال 20 سال سے پینڈنگ پڑے رہتے تھے، اب شرعی عدالت کے اندر کوئی بھی فیصلہ 1 سال سے زیادہ پینڈنگ میں کوئی رکھوا نہیں سکتا، اسٹے نہیں لے سکتا. اس طرح بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں. ان فوائد کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھیں گے اور اس کی قدر معلوم ہوگی. اور آج یوم تشکر منانے کا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا، تو آج شکر کا دن ہے تو ہم کم سے کم 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے کہ اے اللہ، تو نے کم سے کم ہماری زندگی کے اندر اسلام کی طرف قدم اٹھاتا ہوا تو دکھا دیا، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات بھی آئیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سیاست کے میدان کے جو اکابرین ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مزید ان کو فراست ایمانی عطا فرمائے، مزید کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد